نورا يضيء طريقنا منها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا من طيبة الهادي هنا نغفو ركاب نبينا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ ہمارے گزشتہ پروگرامات میں نکاح اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے مختلف علماء اکرام کی گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح کے حوالے سے اس سے قبل متعدد شرعی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں، اور بہت ساری ایسی رسومات جو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی، جس کی وجہ سے نکاح جیسا ایک آسان ترین معاملہ انتہائی مشکل ہو گیا، اور سنت پہ عمل چھوڑنے کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں زنا کو آسان کر دیا گیا۔ یہ ایک المیہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ نکاح سے متعلقہ شریعت میں جو رہنمائی ہمارے لیے کی گئی ہے وہ کھول کے ساری امت کے سامنے بیان کیا جائے کہ قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے نکاح کا طریقہ کار بیان کیا تھا، ایجاب اور قبول کا طریقہ کار اور اس کی شرعی حیثیت بیان کی گئی تھی۔ انٹرنیٹ پہ نکاح اور کورٹ میرج کے نکاح کے حوالے سے بھی ہمارے معزز مہمانوں نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم گفتگو کریں گے نکاح میں پائی جانے والی چند ایک چیزیں کہ ان کی شریعت میں کیا اصل ہے اور ہمارے معاشرے میں انہوں نے کیسے رواج پایا، جس میں ایک بارات ہے۔ لڑکے کی طرف سے بارات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر رخصتی کا ایک بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح نکاح کے موقع پہ یا شادی کے موقع پہ، ولیمہ کے موقع پہ سلامی پیش کی جاتی ہے، جسے مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ نیوتا بھی کہا جاتا ہے، اسے نندرا بھی کہا جاتا ہے، سلامی بھی کہا جاتا ہے، ہدیہ بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ یہ دینا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کی کیا اصل ہے؟ اسی پہ آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب، اور ٹیلی فون کال پہ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان راولپنڈی جامعہ محمدیہ سے محترم مفتی مجیب الرحمان صاحب ہوں گے، جامعہ فاروقیہ کراچی سے محترم قاضی شفیق الرحمان صاحب، اور اسی طرح کراچی جامعۃ الرشید سے ہمارے ساتھ مفتی عبد الرحمن مدنی ہماری گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور لائیو کال پہ وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین محترم، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی کئی شرعی حیثیتیں ہیں۔ بسا اوقات نکاح فرض ہوتا ہے، بسا اوقات واجب ہوتا ہے، بسا اوقات سنت ہوتا ہے، بسا اوقات مستحب ہوتا ہے، اور بسا اوقات مکروہ اور بسا اوقات حرام بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج ہم نکاح کے موقع کے چند ایک اہم چیزیں ان پہ گفتگو کریں گے، اور شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب ہیں۔ مدنی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ بارات ہے، پھر رخصتی کا اہتمام ہے، نیوتا، نندرا، یہ ساری چیزیں اگر ایک ایک کر کے ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو کیا سمجھتے ہیں، کیا حیثیت ہے ان کی شرعی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وقال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ متفق علیہ۔ جی اقرار بھائی، آپ نے اچھے عنوانات پر اور اچھے موضوعات منتخب کیے کہ یہ ہمارے سماجی مسائل ہیں اور معاشرے کے اندر ایک طرح سے ایسی چیزوں کو لازم پکڑ لیا گیا ہے جس سے معاشرے کے اندر جو امن و سکون ہے وہ ختم ہو گیا اور پریشانیاں آنے لگ گئیں۔ جیسے آپ نے گزشتہ پروگرامات میں بات کی نکاح کے اوپر اور اس کے اندر جو رسومات ہیں ان پر بھی آپ بات کر چکے ہیں، تو میں سب سے پہلے یہاں ایک بات واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسومات، رسم و رواج یہ کیسے آئے، یہ کیسے معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں اور ان کو کیوں لازم پکڑ لیا جاتا ہے، اور پھر ان پر عمل کرنے کو کیوں لوگ مجبور کرتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو اس کے اندر میرے خیال میں اس پہ مجبور کرتے ہیں۔ یہ رسم و رواج جو ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں جی، اور کس طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر جاتے ہیں؟ جی، بنیادی طور پر اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رسم و رواج کیسے معاشرے کے اندر آتے ہیں۔ سب سے بڑی اس کی جو بنیادی وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک خاص نقطہ نظر، ایک خاص فضا پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی ان کو لازمی پکڑ لیتے ہیں، دیکھا دیکھی ان کو لازمی پکڑ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مذہبی رویے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو لازم پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک بنیادی وجہ رسم و رواج کی معاشرے کے اندر آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر جہالت ہو، لا علمی ہو، اس کی وجہ سے بھی بہت سی چیزوں کو لازم پکڑ لیا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں اور اسلام کے نقطہ نظر رسم و رواج کے بارے میں جانیں تو اسلام جو اچھی رسومات ہیں، جو بنیادی طور پر معاشرے کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں کرتی، ایسی برائیاں نہیں لے کر آتی، تو اسلام ایسی چیزوں کی حمایت کرتا ہے، ایسی رسومات کی اسلام نے حمایت کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے بہت دفعہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو پہلی قوموں میں یا عرب کے معاشرے میں پرانی جو چیزیں تھیں، پرانی باتیں تھیں، کوئی خاص عادات تھیں، وہ جاری تھی، لیکن اسلام نے آ کر ان کو برقرار رکھا۔ اگر اس میں کوئی کمی یا خرابیاں نہیں تھی تو اسلام نے ان کو برقرار رکھا، ایسی رسومات کو برقرار رکھا، تو ان کی تحسین کی، اس میں کچھ برا نہیں کہا۔ لیکن جہاں پر ایسی رسومات یا ایسی چیزیں، ایسی برائیاں، ایسے رواج کہ جن کی وجہ سے اسلام کے ساتھ وہ جو چیزیں ہیں اسلام کے ساتھ ٹکرائیں، تو اسلام نے ان کا حوصلہ افزائی نہیں کی، ان پر سختی سے تنقید کی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ چند وجوہات ہیں، ایک تو جہالت اور لا علمی، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں لوگوں میں رواج پکڑ جاتی ہیں، اور اسی طرح مذہبی کوئی ایسے رویے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی خاص جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو لازم پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص چیز کو کہہ دیتے ہیں، ان کے تجربات یا ان کے کچھ اپنے طور پر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کو لازمی پکڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے بتایا کہ اسلام سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں، جو عادات تھیں، جو رسومات تھیں، وہ جاری تھیں، اسلام نے ان کی نفی بھی کی ہے اور ان کی تحسین بھی کی ہے۔ مثلاً بہت سی چیزیں ایسی تھیں، جب اسلام نے آ کر دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اسلام نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو، اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے اور تم اسی کی خاص عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو جب اسلام نے توحید کی دعوت دی تو جو اس وقت کے لوگ تھے وہ حیران ہو گئے۔ ان کے ہاں تو جو رواج تھا، ان کے ہاں جو رسمیں رائج تھیں، وہ تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، کسی کا کیا بت تھا، کسی کا کیا بت تھا، وہ ان کے اپنے اپنے طور طریقے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی، اسلام نے آ کے یہ کہا کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، اور بیت اللہ کا وہ ننگا طواف کرتے تھے، یہ ان کے ہاں ایک رسم بنی ہوئی تھی۔ اور بھی بہت سی چیزیں، میرے خیال میں جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو کپڑے ہیں یہ ہماری حرام کمائی کے ہیں۔ جی، وہ مطلب اپنے طور پر ایک ان کی لا علمی تھی نا۔ جی جی۔ تو اب جب قرآن ان کو مخاطب کرتا ہے، قرآن جب ان کو دعوت دیتا ہے، تو قرآن جب ان کو یہ باتیں کہتا تھا تو آگے سے وہ لوگ یہ کہتے تھے جواب میں کہ ہم نے تو ان عادات کو اور ان رسم و رواج کو اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں پہلے ہی سے چل رہی ہیں، تو ہم کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس کی اتباع کرو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس پر نہیں پایا، تو ہم کیسے قرآن پاک کی جو ہدایت اتاری ہوئی ہے اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ کتنے عجیب لوگ ہیں یہ
کہ اگر ان کے آباء و اجداد غلطی پر تھے تو کیا پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی وہ اتباع کریں گے؟ جی ہاں. تو اسی طرح بہت سی دوسری مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مطلب تنقید کی ہے، ایسے لوگوں پر تنقید کی ہے اور ان کو ایک ہدایت دی ہے. یعنی جو رسوم اور رواج ہمارے معاشرے میں پائے گئے، ضروری بات ہے اکثر جو ہے وہ آباء و اجداد سے لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں نے اپنے آباء و اجداد سے ان کو اپنے حصے میں لے لیا، لیکن بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ان رواجوں کا یا ان رسوم کا ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں مثال کے طور پہ جس طرح کا ہمیں معاشرہ ملا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور کسی ایسے معاشرے میں چلے گئے جو معاشرہ ہندوانہ معاشرہ مثال کے طور پہ، تو وہاں سے ہندوانہ رسومات ہم نے لے لی. اور میں دیکھتا ہوں کہ شادی بیاہ کے معاملے میں جو 99% رسومات ہیں وہ ہم نے ہندو معاشرے سے لی. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اصل میں ہم لوگ چونکہ بر صغیر کے رہنے والے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان جب ایک تھا تو وہاں پر اگرچہ مسلمانوں نے بہت عرصے حکومت کی، لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک ہندو معاشرے میں رہتے تھے، تو ان کے ہاں جو چیزیں رائج تھیں تو چونکہ لوگوں میں علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، عدم شعور کی وجہ سے لوگوں نے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا، ان کی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور اب ہم جیسے آپ نے کہا کہ 99% واقعی حقیقت یہ ہے، ہم نے جیسے بہت سی چیزوں کو لازم کیا وہ سب ہندوؤں سے پکڑی ہیں. اب برات کا جو طریقہ ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اسی طرح جو دیگر رسومات ہیں برات کے اندر، جو دیگر رسومات آتی ہیں، پھر جیسے آپ نے سلامی کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے میرے خیال میں اگر بارات کو دیکھ لیا جائے تو بارات کا بنیادی کنسپٹ جی اسلام میں تو موجود ہی نہیں ہے. اسلام میں ایک دستیاب لوگ آ جاتے تھے اور نکاح ہو جاتا تھا. جی بس بالکل. یعنی اس کا ایک بہت بڑا اہتمام کرنا یہ کیسا ہے؟ اس سوال پر آتے ہیں، اس سے پہلے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے بھی بات کر لی رسم و رواج پر، یہ کہاں سے آئے. اب یہ بھی ہم نے ایک اصول واضح کر دیا کہ اسلام سب رسم و رواج کے خلاف نہیں ہے، ساری رسم و رواج کے اسلام خلاف نہیں ہے. مطلب اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جن میں دوسروں کی مشابہت نہیں ہو رہی ہے، کفار کے ساتھ یا دیگر مسلک والوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ان سے اسلام کے کوئی احکام کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی ہے، تحقیر تضحیک نہیں ہوتی ہے، تضحیک نہیں ہو رہی ہے، اور معاشرے کے اندر ان چیزوں کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان پر اثر نہیں پڑ رہا، تو ایسی چیزوں کی اسلام نفی نہیں کرتا، ان پر کوئی مطلب زیادہ قدغن نہیں لگاتا. یہ بات ہم نے واضح ہو گئی. اور ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کے سامنے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اللہ کے رسول اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سامنے ہونی چاہیے. ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اسلاف کو دیکھیں گے، ان میں سے اگر کوئی چیز اسلام کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ برات کا تصور اور اس کا کنسیپٹ کہاں سے آیا. معذرت کرنا چاہوں گا، اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جامعۃ الرشید کراچی سے محترم مفتی عبدالرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ہمارا پروگرام چل رہا ہے، میرا سوال میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم نکاح اور معاشرتی مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور نکاح اور معاشرتی مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو اس کے لیے بارات کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے غیر ضروری اہتمام کیا جاتا ہے، اور بہت ساری اس میں رسوم ادا کی جاتی ہیں. اسی طرح رخصتی ہے، رخصتی کے موقع پہ بہت ساری رسوم ادا کی جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح نیوتا، نندرا یا سلامی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمارے بہت سارے سامعین نے ہم سے سوالات بھی کیے، تو اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ حضرات نے مجھے موقع عنایت فرمایا. جزاک اللہ. تو نکاح اور بارات سے متعلق جو باتیں ہیں آپ نے صحیح فرمایا. بارات ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ لے کر جائیں گے اتنا ہمارا شملہ اونچا ہوگا، اتنی ہماری عزت اور وقت بڑھے گی. اور ظلم بالائے ظلم یہ کہ وہ سب لوگ جا کر لڑکی والوں کے ہاں کھانا کھاتے ہیں، جسے بارات کا کھانا یا شادی کا کھانا کہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شریعت میں کوئی بارات ہے ہی نہیں کہ دولہا اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کر جائے اور پھر وہ لڑکی کو رخصت کرا کے لے کے آئیں. تو شریعت میں تو بارات نام کی چیز ہی نہیں ہے. صحیح. ہمارے ہاں یہ بھی ہے شریعت میں کہ والد خود جا کر پہنچا کر آ جائے یا دولہا
اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ آ جائے جو لڑکی کے بھی محرم لگتے ہوں، جیسے والد ہے، والدہ ہے، جو اب اس کے ساس اور سسر ہیں، اور اپنی بہنوں کے ساتھ اسے رخصت کرا کے لے جائیں. اب یہ 150 200 اور 250 لوگ آتے ہیں، اور پھر لڑکی والوں کے خاندان کے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے اس موقع پر. تو وہ 500-600 افراد لڑکی والوں کے یہاں کھانا کھاتے ہیں. تو اس غریب آدمی کا تو گھر اجڑ رہا ہے، اس کے گھر سے تو اس کی لخت جگر، اس کی نور نظر جا رہی ہے. اس بچی کے جانے کے بعد پورے گھر میں اداسی چھا جائے گی. تو اس کے ہاں کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ اور اگر سچ پوچھا جائے تو یہ تو ظلم کا کھانا ہے. وہ کون ہے جو دل سے یہ کھانا کھلاتا ہے؟ سارے کے سارے معاشرتی رسوم و رواج سے مجبور ہو کر والدین اپنا پیٹ کاٹ کے پیسہ جمع کرتے ہیں اور مہنگے ترین کھانے بنواتے ہیں، اور لوگ کھانا کھا کے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گوشت صحیح گلا نہیں تھا، مسالے کچے تھے، گھی زیادہ تھا، مرچ بہت زیادہ تھی. اس غریب آدمی کے 4 لاکھ روپے لگ گئے اور ان کے منہ کا چسکا پورا نہیں ہو رہا. وہ کسی کے خون پسینے کی کمائی ہے وہ. تو یہ بلا شک و شبہ ظلم کا کھانا ہے، اس پر تو آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ ایک بات ہو گئی بارات. مفتی صاحب، یہ جو جا کے لڑکی کے ہاں کھانا کھایا جاتا ہے اور اس لڑکی والوں کی طرف سے بڑا اہتمام اس کا کیا جاتا ہے، اور اس اہتمام کے نہ ہونے کی وجہ سے یعنی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مسائل تو سب کے سامنے ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہمارے پاس؟ ہمارے تمام مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. آپ نے اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں کیسے کی، ان کے نکاح کیسے کیے، اور آپ نے خود نکاح کیسے کیے. سارے کے سارے مسائل کا حل وہاں پر چھپا ہوا ہے. اسی طرح جیسے آپ نے وہ دوسرے لفظ استعمال فرمایا جو ٹپیکل ہے، نیوتا اور نیوندرا وغیرہ. تو شادی کا جو کارڈ ہے، ہر لڑکے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا کارڈ منفرد ہو، یکتا ہو، دوسروں سے بالکل الگ ہو. پہلے ایک کارڈ بنا، پھر اس کے 2 گتے بنے، پھر پتہ چلا جی اس میں مہندی آ گئی، اس میں وہ شادی کا الگ ہو گیا، ولیمے کا الگ ہو گیا، اور فلاں چیز کا الگ ہو گیا. اس کے لفافے، پھر لفافے کے اوپر کورنگ، پھر اس کے اوپر ایک اور کورنگ. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. بے شک بے شک. اور فضول خرچی کا پہلا آغاز وہ شادی کے کارڈ سے ہو جاتا ہے. شادی کے موقع پر نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے. تو اب وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹافیاں ہو گئی، چاکلیٹ ہو گئے، وہ مکھانے ہو گئے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں شامل کی. پھر اس کا پہلے گتے وہ کپڑے کا آتا تھا، پھر جالی کا آیا، پھر اس پہ ایک ڈوری آئی، اب اس میں گتے اور اس کی ٹوکریاں بن گئی. اس میں اس قدر فضول خرچی ہو رہی ہے، نمود و نمائش ہو رہی ہے. پھر اگلی بات یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے والدین وہ ہر ایک سے یہ کہتے ہیں دعا کیجئے گا یہ سارے کے سارے معاملات بخیر و خوبی، بحسن خوبی پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں. جو رشتہ دار نہیں آ سکتے تو ان سے کہتے ہیں اچھا آپ دعا کر دیجئے گا، اور جو ناراض ہوتے ہیں ان کو منایا جاتا ہے. اگر وہ رشتہ دار نہیں مانتے تو جوان اولادیں کہتی ہیں چھوڑو جی، نہیں آتے چھوڑ دو. تو والدین کہتے ہیں نہیں بھائی، بچی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، دعاؤں میں رخصت کرنا ہے، کسی کو ناراض نہیں رکھنا. تو اس دن کے لیے دعائیں کراتے اور اس دن کے لیے صدقے دیتے، اس دن کی خیریت چاہتے ہیں. لیکن یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ ہم رحمت کی امید اور خیریت کی امید اللہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں منگوا رہے ہیں اور خود بھی مانگ رہے ہیں، اور اس ہی دن ہم اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ پلاننگ کر کے ناراض کرتے ہیں. باقاعدہ پلاننگ کر کے اللہ کے حکموں کو، رسول اللہ کے حکموں کو توڑتے، ہم کانٹے بوتے اور پھولوں کی امید رکھتے، ہم اللہ کو ناراض کرتے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے. اس دن گانے بجانے کی شکل میں نمود و نمائش، فضول خرچی، پٹاخے، فائرنگ، لمبی چوڑی باراتیں، ظلم کا کھانا، تصویریں، کیمرہ، ویڈیو، مخلوط مجالس، اور وہاں پر دیگر گناہ اور
بے تحاشا تصاویر اور ایک انتہائی اہم امر کی طرف اقرار بھائی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. سیلفی کا جنون چل پڑا ہے. سیلفی کا جی بے شک سیلفی کا ایک جنون ہے. تو لوگ جب اپنی سیلفی لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے, اس میں کتنی پردہ بچیاں آ رہی ہیں, اس میں کتنی پردہ خواتین آ رہی ہیں. وہ سیلفی لیتے ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی فیس بک پہ پھینک رہا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ, کوئی ٹویٹر پہ, کوئی ٹینگو پہ, کوئی ایمو پہ, اور لوگوں کا پردہ خراب کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس شادی کی تقریب میں ہماری ماں بہن بیٹیاں سج دھج کر مصروف ہیں اور انہوں نے اس وقت وہ اپنے کاموں میں لگی ہیں. ان کو ہوش نہیں ہے کہ کون کس زاویے سے ان کی تصویریں بنا رہا ہے. آپ کسی بھی اچھے فون سے تصویر بنائیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ شیئر کریں گے, کہاں ڈال دیں گے, فیس بک پہ, ٹینگو پہ, ایمو پہ, واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ. تو آن کی آن میں شیئر ہو کے تصویر کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. تو یہ تصاویر دنیا میں کہیں بھی جائیں گی, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر عبرت کے سینکڑوں قصے موجود ہیں کہ بچیوں کی تصویروں نے مستقبل میں ان کے گھر اجاڑ دیے. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم منع کریں کہ یہ جتنے لوگ شادی میں آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں. ہر ایرا خیرا نتو خیرا اٹھتا ہے اور وہ شادی کے اسٹیج پہ آ کے تصویریں کھینچنا شروع کر دیتا ہے اور سینکڑوں تصویریں بناتا ہے اور پھر جہاں چاہتا ہے اور جس پلیٹ فارم پہ چاہتا ہے ان کو شیئر کر دیتا ہے اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کا پردہ خراب کرتا ہے. جیسے باقی باتیں طے کرتے, پہلے تو ایک آدھ مووی میکر ہوتا تھا, آج ہر آدمی کی جیب میں کیمرہ, ہر آدمی مووی میکر ہو گیا. جی ہاں. اقرار بھائی سچی بات یہ ہے کہ وہ نکاح سنت تھا, اس نکاح کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی رسومات کا گھر بنا دیا ہے. شادی اور ہمارے نکاح رسومات کا پیچھا کرتے ہوئے وہ راحت نہیں رہے, وہ زحمت بن چکے. ہماری بہنوں کے سر میں چاندی کے تار چھل ملا رہے اور وہ اپنی شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں فقط اس لیے کہ 4 لاکھ کا کھانا, لاکھ روپے کا شادی کا ہال اور 3-4 لاکھ روپے کا زبردستی والا جہیز اور مہنگے مہنگے لباس. اور ظلم والا ستم یہ ہے کہ دولہا کو پیسے دو کپڑے کے, جوتی کے, شیروانی کے, کولا کے, اگر 10-20 ہزار روپے بھیجو تو دولہا والے مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا بھیج دیا ظالموں, تمہیں اپنا جگر کا ٹکڑا دے دیا, اب تم کیا جان لو گے ان ماں باپ کی. جی میں انتہائی معذرت خواہ ہوں, میں شاید تھوڑا جذباتی ہو گیا, لیکن ہم جو مفتی صاحب یہ آپ کے جذبات آپ کے حیثیت سے, مسجد کے امام کی حیثیت سے سب سے زیادہ لوگ یہ دعا کرانے آتے ہیں, مولوی صاحب دعا کریں میری بچی کا رشتہ ہو جائے. خدا کی قسم لوگ آنسوؤں سے روتے ہیں, بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, بوڑھی ہو رہی ہیں, رشتے نہیں آ رہے. یہ ان مسائل نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہمارے معاشرتی نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہم نے شادی اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے, اس کی وجہ سے زنا آسان ہو گیا ہے. مفتی صاحب ایک حل, ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے جس طرح آپ نے پہلے بھی عرض کیا, لیکن وہ ایک مشہور قصہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا کون, کون اس کے لیے آغاز کرے گا, کون میدان میں آئے گا. حل کی طرف آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اس کے موٹے موٹے 3 سے 4 اصول جو ہمیں سیرت نبوی سے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکے والے آئیں گے تو لڑکی کے محلے میں سیدھا مسجد میں آئیں گے, کسی بھی نماز کے بعد نکاح ہوگا اور وہ سارے واپس چلے جائیں یا وہاں سے لڑکی کے گھر جائیں اور سادگی سے رخصتی لے لیں. نکاح کے بعد اگر واپس چلے جائیں تو شام کو 10-15 لوگ ان کے گھر پر آئیں اور جو معقول چائے پانی ہے جو موسم کے مطابق ہے وہ دے کر لڑکی کو سادگی کے ساتھ رخصت کر دیں. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شادی کا کھانا بچے گا, ہال بچے گا, 4 سے 5 لاکھ روپے تو یہیں سے ختم ہو گئے. دوسرا یہ سنت کے مطابق ہوگا. تیسرا اس کے اندر یہ پابندی لگا دی جائے کہ بھائی دونوں طرف سے نہ تو لڑکے اور لڑکی کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دے گا نہ لے گا, یعنی لڑکے کے والد, لڑکی کی والدہ اور بھائی اور بہنیں اور ماموں اور تائے اور پھپھے اور چاچے اور نانے, ان میں سے کسی کو کوئی جوڑا, کوئی چوڑی, کوئی انگوٹھی کچھ نہیں ملے گا. دونوں خاندانوں میں لڑکی اپنے گھر سے جو مناسب ہوگا اپنے پہننے کا اور اپنا زیور لائے گی اور لڑکے والے جو مناسب ہوگا لڑکی کے لیے کریں گے. بس ایک دلہا اور دلہن کے لیے, ایک دلہا دلہن ہے نا, بس ان کی شادی ہے. تو اگر یہ 2 سے 3 چیزیں ہم کر لیں
تو انشاءاللہ شادی آسان ہو جائے گی، نکاح آسان ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت تک نکاح نہیں کرتے، آپ اس پر بھی ایک خاص پروگرام کریں۔ یہ جو مینٹالٹی ہے کہ اس لڑکے کا رشتہ ہوگا جو کام کرتا ہوگا، یہ شریعت کی روح کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق ہی اس کو دیتے ہیں جو نکاح کرتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ حضور نے یہ حل بتایا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ مینٹالٹی چینج کرنی ہوگی کہ لڑکا کام کرتا اور مالدار ہو، تو پھر جو ہے وہ بھائی یہ اس گھر میں جہاں لڑکی آ رہی ہے، یہاں کی لڑکیوں کی شادی ہوگی، چلی جائیں گی، ایک اور لڑکی آ جائے گی، جیسی وہ کھاتی تھی گھر کی بیٹی، یہ گھر کی بہو کھا لے گی۔ ایک فرد چلا گیا، ایک آ گیا، ایک آدمی کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بہت قیمتی باتیں آپ نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت اچھی گفتگو کی مفتی صاحب نے، اور لگتا تھا کہ چونکہ ایک معاشرے میں رہنے والا آدمی معاشرے کی اونچ نیچ کو دیکھتا ہے، اور معاشرے میں پائی جانے والی رسومات پہ بہت سارے لوگ ہیں عملی طور پہ میدان میں اس کے خلاف کام بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں بیچارے کڑتے ہیں۔ تو مسجد کا جو امام یا خطیب ہے اس کے پاس ایک سٹیج موجود ہے، وہ اس سٹیج سے، یعنی ہم نے ہر چیز کا ایک حل پیش کرنا ہے نا۔ تو سماج میں بہت سارے لوگ ہیں، یعنی بہت سارے سماج کے کریکٹر آپ کہہ سکتے ہیں، جن میں ایک مسجد کا امام خطیب بھی ہے، جو سماج کو، جو معاشرے کو ایک بہتر راستے کی رہنمائی دے سکتا ہے، بہتر راستے کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ تو ایک امام مسجد یا تو کڑتا ہے یا پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان عمل میں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو ان میں اس طرح مفتی صاحب بھی جس طرح فرما رہے تھے کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ لوگ دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں، وہ دعا کرانے کے لیے یہی آتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کریں کہ ہماری بچیوں کا رشتہ ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہماری وہ رسومات، جن رسومات کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ شریعت جن کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اور علماء ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کم ہوں، آئے روز وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اور ہر دن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر دن اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، ہر دن ہم اپنے آپ کو ایک نئی دلدل ہے جس میں پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ جی بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مسائل کا حل پیش کرنا چاہیے، اور جیسے کہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر کو واضح کریں، اور اس کے ساتھ دوسری جو بڑی ذمہ داری ہے وہ معاشرے کے جو افراد ہیں ان کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے۔ مثلا اب بارات کا جو کنسیپٹ ہے، اس میں چونکہ ہماری جو عوام ہے اسلام کو کہاں سے سیکھتی ہے؟ ہماری عوام، ہمارا معاشرہ اسلام کو علماء کرام سے سیکھتا ہے، یا اسی طرح جو ہمارے دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم گاہیں ہیں، درس گاہیں ہیں، وہاں سے سیکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی حل یہ ہے کہ جو یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی برائیاں ہیں سماج کی، ان میں سب سے زیادہ جو کوشش کرنی چاہیے وہ علماء کرام کو کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کریں۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس ضمن میں آگے آنا چاہیے، ان کو حکومت کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ مثلا اب جیسے حکومت نے ہمارے ہاں ولیمے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پابندی لگائی کہ رات کے اتنے بجے تک جو ہے ولیمہ کی میٹنگ ختم ہونی چاہیے، 12 بجے سے پہلے، اور ون ڈش کا بھی ایک زمانے میں غالباً ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے، ایک رواج آیا، لیکن اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ایسی برائیاں ہیں، ان میں حکومت اگر آگے آتی ہے اور اس میں حکومت اگر زبردستی سے باقی معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی اسٹیج ہے ان کے پاس گفتگو کا، کوئی مولوی ہے، کوئی سکول ٹیچر ہے، کوئی داعی ہے، تو ان کے پاس دعوت کا میدان تو ہے لیکن اتھارٹی کوئی نہیں ہے، یعنی نافذ قوت نافذہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ جبکہ اگر حکومت اس کام کو خود سنبھال لے اور رسوم اور رواج کو ختم کرنا چاہے تو حکومت کے پاس تو اتھارٹی موجود ہے، حکومت کے پاس قانون ساز ادارے موجود ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، زبردستی سے حکومت عمل درآمد کروا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح معاشرے کے دیگر افراد پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان رسوم اور رواج کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور نکاح جیسے معاملے کو آسان سے آسان ترین کیا جائے، وہاں پہ حکومت کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔
اور یہ آپ نے ایک اچھی طرف توجہ دلائی اور ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا سب سے جو کسی بھی قسم کی جو برائی ہوگی یا اچھائی کا آغاز ہوگا یا برائی کا خاتمہ ہوگا وہ انسان اپنی ذات سے کر سکتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات سے اس کی ابتدا کرتا ہے جی تو وہ برائی یا وہ اچھی رسم خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔ مثلا اب شادی کے سلسلے میں جو رسومات ہیں، مثلا بارات ہے، اگر ہر انسان یہ عہد کر لے اور یہ اپنے طور پر اپنے آپ کو سمجھا لے کہ مجھے ان برائیوں کے خلاف لڑنا ہے، یہ صرف میری شادی نہیں ہے، میرے بچوں کی شادی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شادی جو ہے یہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوگی، تو وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی طرف بڑھے۔ جیسے کہ قرآن پاک سے بھی ہمیں اشارہ یہی ملتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنے آپ کو خود نہیں بدلنا چاہیں۔ تو جب ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو ظاہری بات ہے ایسی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور بات چل رہی تھی بارات کی، تو بارات کے سلسلے میں جیسے مفتی صاحب نے اچھی گفتگو کر لی، اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑی سی جو بارات کے سلسلے میں جو رسومات ہیں پائی جاتی ہیں، اگر ہم ان کو اسلام سے ان کا مقارنہ کریں، اسلام سے ان کا موازنہ کریں تو میرے خیال میں لوگوں کو اس سے بھی بہت اچھا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بارات کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس میں صحرا بندی ہوتی ہے، تو صحرے میں پورا ایک خاص قسم کی ٹوپیاں اور خاص قسم کے آگے کوئی کہیں پر پھول کو چڑھا منہ کے سامنے لگا دیے جاتے ہیں، کہیں پر ایسی چیزیں، تو یہ بنیادی طور پر یہ رسم اسلام میں سے کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ گانے وغیرہ جو ہوتے ہیں باندھے جاتے ہیں اور یہ ایک تصور ہے کہ مرد کو زیور پہنایا جا رہا ہے جی، اور اس کا ایک خاص جو گانے وغیرہ ہیں اس کا ایک خاص تصور ہندوؤں کے خاص اس کی طرف بھی ہے، جس کے ذریعے سے وہ کوئی آشیرواد جسے کہتے ہیں نا، وہ شکتی جو کوئی کہتے ہیں کسی سے کوئی تعاون مدد لیتے ہیں، اس کے طور پر بھی یہ پہنے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو بارات کے اندر صحرا بندی ہو گئی، صحرا بندی کا جو تصور ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے آیت بھی پڑھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک اپنے آپ کو مشقت دینے والی بات ہے نا، کہ جب اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو مشقت دیتے ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ نے اسی طرح دوسری جو بارات کے سلسلے میں جب صحرا بندی ہوتی ہے تو شہوالا بھی ایک ہوتا ہے کہ دولہے کے ساتھ جو ہوگا، اگرچہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دلی طور پر ان کی ظاہری ہوتی ہے، وہ اس کو راضی بھی نہیں ہوتے۔ جو چیز ہمارے لیے پریشان کن یا ہمارے معاشرے کے لیے پریشان کن ہے نا، یہ تمام چیزیں خرچہ مانگتی ہیں جی، اور ان کو معاشرے میں ایسا لازم کر دیا، جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے پاس سے خرچ کرتے، جن کے پاس نہیں ہے تو پھر ان کو لازم سمجھتے ہوئے وہ قرض ادھار لے کر یا خرچ کرتے ہیں، یا اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں ایسے سینکڑوں نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کی شادیاں صرف اس طرح کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے وہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ تناسب کے لحاظ سے مردوں سے زیادہ ہیں۔ تو جب وہ مردوں سے زیادہ ہیں تو ان کی شادیوں کی فکر ایک سماج کی، ایک معاشرے کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے سوچے۔ کیوں ہم بات تو کر لیتے ہیں کہ برائیاں ختم کی جائیں، برائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر فحاشی نہیں ہونی چاہیے، عریانی نہیں ہونی چاہیے، تو ہم ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو برائیاں یہ ہمارے معاشرے میں آئی ہیں وہ آئی کن وجوہات کی وجہ سے، ان کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا؟ تو جب ہم نکاح کو آسان کر دیں گے، اگر ہم ان چیزوں کو لازم نہیں پکڑیں گے تو خود بخود یہ برائیاں ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جو اس کے علاوہ جو شادی کے موقع پر جیسے ہم نے بارات کی بات کر رہے تھے، تو اس میں ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑیوں کا ایک لمبا ایک پورا قافلہ جاتا ہے، تو جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بات کی کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا اگر ہم تذکرہ کریں، اس کو پڑھ لیں، سیرت سے اس کو حاصل کریں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے شادی ہوئی، آپ نے کیسے شادی کی؟ وہ کھیل رہی تھی، ان کی والدہ نے کہا کہ آپ نہا کے تیار ہو جاؤ، جب وہ تیار ہوئی تو پتہ چلا کہ جس شام کو رخصتی ہے، جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کو خود حضرت عائشہ کو نکاح پہلے ہو چکا تھا، بلکہ ان کو جا کے ان کے گھر چھوڑ کر آگے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹی ہیں اور جن کا ایک پورا ایک مقام ہے، تو ان کی شادی کیسے ہوئی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کیسے ہوئی؟ اگر ہم اس کو بھی پڑھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں اگر لوگ اس پر توجہ کریں تو ان کو بہت کچھ اچھا مل سکتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی جو ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نا کہ ایک جوڑے کو بطور آئیڈیل ہم نے لینا ہے جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، اور پھر ان صحابہ اکرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جوڑی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جوڑی ہے، بالکل، یعنی اسلام کے لیے بطور آئیڈیل جوڑی، اور اس میں 20 مسائل کا حل بھی ہمارے معاشرتی رسم و رواج کا موجود ہے۔ مطلب ہم اسی ایک شادی کو لے لیں کہ دیکھیں نہ وہاں پر حضرت معذرت چاہوں گا، اس وقت ہمارے ساتھ راولپنڈی جامعہ فاروقیہ سے محترم قاضی شفیق الرحمان صاحب لائیو کال پہ موجود ہیں،
جو ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاضی صاحب، میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نکاح اور معاشرتی مسائل کے عنوان پہ ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے بارات کو، رخصتی کو، اور اسی طرح نیوتا، نندرا یا جو سلامی دی جاتی ہے، ان سب چیزوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اور شریعت ان معاملات میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جزاک اللہ جی. بہت اہم یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں جو اس وقت ایک غلط رخ اختیار کر چکے ہیں. ان کی اصلاح بہت ضروری ہے. اس میں پہلی چیز جو آپ نے پوچھی اس حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شادی کے موقع پر خیر بہت ساری خرافات کا مجموعہ بن چکی ہے آج کل شادی. اب سب کا احاطہ اس مختصر وقت میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو شادی میں بلاوا دیا جاتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ اسراف سے کام لیا جا رہا ہے. اور بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ میں نے دیکھا اور میرے علم میں آئی یہ بات کہ شادی کارڈ جو دعوت کے لیے تقسیم کیے گئے ان میں ایک کارڈ کی مالیت جو تھی وہ تقریباً 45 روپے تھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اسراف اور فضول خرچی سے یہ کام لیا جا رہا ہے. اولاً تو بہت زیادہ تکلفات جو بلاوے میں کیے جاتے ہیں کہ 1,500-2,000 ہزار افراد کو بلا لیا جاتا ہے، شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، اور اپنی طاقت سے بڑھ کر قرض لے کر محض نمود و نمائش اور دکھلاوے کے لیے اتنے زیادہ افراد کا غفیر جمع کرنا یہ بھی شریعت کے مزاج سے موافقت نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارات، ایک خاتون کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کو رخصت کر دیا. یہ دو جہاں کی سردار کی بیٹی کی بارات تھی کہ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا اور رخصتی ایک عورت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اپنے خامن کے گھروں میں چھوڑ آئے. تو بہرحال شریعت نے منع تو نہیں کیا کہ مہمانوں کو بلایا نہ جائے، لیکن اس میں اس قدر تکلفات سے کام لینا اور پھر اس قدر جو ہے وہ یہ اہتمام کرنا یہ بہت غلط ہے. دوسری طرف سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ غلطی اور زیادتی کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ کسی کو نہ بلائیں تو ہمیشہ کی ناراضگی جو ہے وہ اس کو ایک منہ لے لیا جاتا ہے اور قطع تعلقی کر لی جاتی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پر مدعو کیوں نہیں کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو جس قدر محبت اور عقیدت کا تعلق تھا وہ محتاج بیان نہیں، لیکن حضور کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. روایات میں آتا ہے جب ان کی شادی ہوئی اور اس وقت شادیوں میں یہ تھا کہ ایک مخصوص قسم کی خوشبو استعمال کی جاتی تھی اور اس کا بسا اوقات رنگ بھی رہ جاتا تھا کپڑوں پر نشان. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تو کپڑوں پر حضور نے نشان دیکھ کر پوچھا کہ عبد الرحمن کی نشان کیسا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. اب اللہ کے نبی نے حالانکہ اتنا تعلق ہے، قرب ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی کہ آپ نے مجھے پوچھا تک نہیں اور بلایا تک نہیں اور دعوت تک نہیں دی، اور بلکہ اللہ کے نبی نے بجائے شکوہ یا گلہ کرنے کے انہیں برکت کی دعا دی. بے شک. اور جیسے ہمارے ہاں یہ ایک محاورہ بھی مشہور ہے نا جس کو کہتے ہیں جھٹ منگنی اور پٹ دیا. آج کل تو یہ محاورہ ہی رہ گیا ہے، ورنہ تو اس کے لیے تکلفات ہوتے ہیں لمبے چوڑے. صحابہ کے دور میں یہ محاورہ ہمیں جیتا جاگتا نظر آتا ہے کہ دو صحابی آپس میں دوست بھی ہیں اور ایک صحابی دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں گھر میں میرے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ. اب وہ نکاح کا پیغام لے کر جا رہے ہیں اس گھر میں کہ جناب فلاں صاحب جو ہے وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا وہی آپ کو تو ان کو تو رشتہ نہیں دینا چاہتے، البتہ اگر آپ تیار ہیں تو آپ سے کرنے ہم اپنی بیٹی آپ کو دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اب وہ دوست باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ جناب میرا نکاح کا پیغام لے کر آئے اور واپس کو خوشخبری سنیں گے اور وہ اپنا نکاح کر کے باہر واپس آ کے، اور کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں کہ جناب آپ نے یہ کیا کر دیا. تو وہ خلوص کا زمانہ تھا اور شریعت پر چلنے والے لوگ تھے. آج کل تو ہم نے اس کو بالکل ایک اپنی دنیا طلبی کا ایک ذریعہ بنا لیا اور چوں چوں کا مربع بنا لیا کہ شادی کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا آج کل. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو ہم نے اتنا پیچیدہ، مشکل اور اتنا بھاری بھرکم بنا دیا کہ آج معاشرے میں اسی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے. اور یہ اصول ہے کہ جس معاشرے میں
نکاح مہنگا ہو جائے اس معاشرے میں پھر دوسرے رستے آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ دوسری چیز جو آپ نے پوچھی وہ نیوندرا اور نیوتا کے حوالے سے، وہ بھی بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو رسم ہے، علماء فرماتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جی اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں حضرت کہ یہ ہمارے ہاں نیوندرے اور نیوتے کی رسم جو چل پڑی ہے یہ سود ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے سود سے متعلق کہ ایک نوالا اس کا کھا لینا حرم میں اپنی سگی ماں سے 33 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ لیکن اور قاضی اللہ صاحب تعالیٰ معذرت کے معاف کرے ساتھ، کہ ہمارے قاضی صاحب معذرت کے ساتھ، یہ نیوتا یا نیوندرا یا سلامی جو دی جاتی ہے یہ تو ایک تعاون کی صورت ہوتی ہے، اس میں کس طرح سود شامل ہو گیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی، یہ بہت اہم بات ہے جس سے لوگوں کو غلط فہمی لگتی ہے۔ جی جی اصل میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی کہ مثلا میرے ہاں میرے بیٹے کی شادی ہوئی اور میں نے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو مدعو کیا۔ اب وہ جب میرے ہاں شادی پر آتے ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتا ہے کہ ہم ایک بندہ باقاعدہ کاپی پینسل دے کر بٹھاتے ہیں مین گیٹ پہ، انٹری گیٹ پہ، کہ جو بندہ دعوت کھا کے جائے گا وہ اپنا جو تحفے اور ہدیے کا لفافہ لے کر آیا ہوگا باقاعدہ اپنی وہاں انٹری کرائے گا، نام لکھائے گا کہ فلاں کی طرف سے اتنا ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ اب وہ بظاہر اس کو نام تو ہدیے کا دیا جاتا ہے یا تعاون کا دیا جاتا ہے، لیکن دینے والے کی نیت بھی کیا ہوتی ہے کہ میں جو دے رہا ہوں یہ، اس کو ہماری اصطلاح میں پاجی بھی کہا جاتا ہے، اور ہماری یہاں کی مروجہ اصطلاح میں دینے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جناب کل میرے ہاں شادی ہوگی اور ان صاحب کو میں بلاؤں گا اور یہ اتنا واپس کر کے جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر دینے والا 500 مجھے دے کر گیا، اگلے سال اس کے ہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوئی، اس نے مجھے مدعو کیا۔ اب میں نے وہ رجسٹر نکالا کہ جناب یہ صاحب میرے بیٹے کی شادی پر آئے تھے تو کتنے دے کر گئے تھے؟ اب وہ لکھا ہوا تھا میرے پاس 500 دے کر گئے تھے۔ میں نے کہا یار اب میں بھی پورا 500 ہی دوں گا جا کر، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ اس نے بھی 500 ہی دیا تھا، لہذا میں نے اپنے لفافے میں 600 روپے ڈال لیے، 100 روپے کا اضافہ کر لیا میں نے، یا 500 کا، یہ جتنا بھی اضافہ کر لیا میں نے، اور میں اس کو ذہن میں عنوان تو یہی دے رہا ہوں کہ جناب یہ ایک تحفہ دے رہا ہوں میں جا کر پیسوں کی شکل میں، لیکن دل میں میرے یہی ہے کہ چونکہ اس نے دیا تھا لہذا اب یہ واپس لوٹانا ہے میں نے۔ اور سود کی ایک مختصر سی تعریف میں اگر کروں نا کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے، یہ سود کی ایک تعریف ہے۔ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے۔ دینے والے کی بھی نیت قرض کی تھی کہ کل مجھے واپس لوٹائے گا، اور لینے والے کی نیت بھی یہی ہے کہ جناب یہ تو پاجی ہے، ہم نے واپس لوٹانی ہے۔ اب دینے والا 500 دے کر جا رہا ہے اور جناب اگلے سال لوٹایا جا رہا ہے جب 600، تو یہ اوپر کا 100 جو دیا یہ قرض بن گیا۔ ہاں اس سے قطع نظر جیسے آپ نے فرمایا، اگر کوئی بندہ شادی کے موقع پر کسی دوست عزیز کے ہاں جائے اور جا کر پیسے کی شکل میں یا کسی اور جنس کی شکل میں کوئی تحفہ یا ہدیہ دے تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن اس میں واپسی اور ریٹرن کی کوئی طمع اور لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ آج میں دے رہا ہوں کل مجھے کسی شکل میں واپس لوٹائے گا۔ طمع، اس طرح کی طمع اور لالچ کے بغیر واپسی کی اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی بھی شکل میں ہدیہ یا تعاون کرتا ہے تو اس تعاون کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور شریعت نے اس پر کوئی قدغن اور پابندی نہیں لگائی۔ جی تو یہ جو جی فرمائیں۔ جی تو یہ جو آپ نے دو صورتیں میں نے ذکر کی، ایک تو یہ اسراف وہ شکل میں ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ نیوندرے اور نیوتے کی شکل میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور تیسرا ولیمے کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فضول خرچی اور اسراف سے کام لیا جاتا ہے۔ اگرچہ شریعت میں تینوں کیٹیگریاں، بہت غریب سے غریب بندے کے لیے بھی جو ولیمہ ہے وہ بھی، درمیانے درجے کا بھی اور اعلیٰ درجے کا، تینوں طرح کا ولیمہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن اس میں بھی اسراف اور فضول خرچی ہم آئے دن اپنے جو ہے وہ شادیوں میں دیکھتے ہیں۔ ایک شادی کے موقع پر 20 ڈشیں، 25 ڈشیں، اس حد تک یہ جو ہم چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا طرز عمل وہ شریعت سے میل نہیں کھاتا اور مناسبت نہیں رکھتا۔ ہاں اپنے خیر اسٹیٹس کو دیکھ کر وہ بھی کیا جائے، لیکن اتنا زیادہ حدود سے تجاوز کر لینا یہ مناسب نہیں۔ اس موقع پر میں ایک اور بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک معاشرے میں ایک چیز یہ بھی رواج پکڑے ہوئے ہے کہ جہیز کی شکل میں جو والدین اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں جو ہے وہ سامان،
اور وہ ایک ایک ٹرک اور دو دو ٹرک، اور وہ یعنی اس قدر باپ کے لیے وہ وبال جان بن جاتی ہے یہ چیز کہ میں نے دیکھا کہ کئی مسجدوں میں 4 بیٹیوں کے باپ کھڑے ہو کر نماز کے بعد چندے کی اپیل کر رہے ہیں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، میں نے شادی کرنی ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ تعاون کرو۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ؟ بیٹی تو رحمت بن کر آیا کرتی ہے، یہ اس باپ کی 4 بیٹیاں زحمت کیوں بن گئی اس کے لیے کہ یہ مسجدوں میں چندے کی اپیل کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر وہ جہیز کا انتظام نہیں ہوگا تو کوئی لڑکے والا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بالکل، بغیر جہیز کے بیٹی۔ اب ایک جگہ میں نے یہی گفتگو کی، میں نے کہا جناب جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، غیر مسلموں سے ہمارے اندر آ گئی ہے، اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ تو اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی لگتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی اللہ کے نبی نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا حضرت فاطمہ کو۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو صاحب کہنے لگے جی کہ دیکھیں روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو وہ ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ اور ایک پیالہ اور اس قسم کی چند چیزوں کا جو ذکر ملتا ہے روایات میں، تو یہ گویا ایک باپ جو اپنی بیٹی کو ضرورت کا سامان دیتا ہے رخصت کرتے وقت، اسی کا نام تو جہیز ہے جو اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی دے رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کو غلط فہمی لگتی ہے۔ میں نے کہا جناب یہ آپ اپنی غلط فہمی دور فرما لیجئے، یہ جو سامان اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا یہ حضور نے اپنے مال سے ہرگز نہیں دیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے یہ سامان خریدا گیا تھا۔ گویا وہ رخصتی کے وقت جو سامان وہاں پر شامل تھا وہ خامن کے پیسوں کا سامان تھا۔ جی جزاک اللہ قاضی صاحب، انشاءاللہ قاضی صاحب انشاءاللہ جہیز پہ ہم نے ایک مستقل پروگرام ترتیب دیا ہے اور جہیز کے حوالے سے ہم مستقل ایک پروگرام پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کی نوازش، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت قیمتی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بہت شکریہ۔ قاضی صاحب کی گفتگو میں بعض نئی چیزیں اور بڑی اہم چیزوں کی طرف قاضی صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ بارات خالصتاً ایک غیر اسلامی چیز ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں بھی نہیں ملتا ہے، مسلمانوں میں نہیں ملتا۔ جب ہم ہندوانہ ایک معاشرے کے اندر آ گئے، اور پھر ہم بھی اسی پہ بات کر رہے تھے کہ بارات بہت سارے دیگر مفاسد کا ذریعہ بن گئی ہے اور بہت سارے فضول رسوم و رواج کا ذریعہ بن گئی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ہم چند ایک کو اگر آپ بیان کر دیں میرے خیال میں، جن میں آپ سیرہ بندی کی آپ کر رہے تھے، اس میں پھر پیسے لٹانا ہے اور اسی طرح وہ گاڑیاں سجانا ہے اور اس طرح کے بہت سارے۔ بارات کا جو ایک پورا ایک طریقہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو اصل میں جو ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر جو یہ بارات کا تصور آیا، یہ دراصل چونکہ اب ہندوستان میں لوگ رہتے تھے تو انگریز جب آ گیا تو امن و امان نہیں تھا وہاں پر، تو امن و امان وغیرہ نہیں تھا اور دولہے کو اور دلہن لانے میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں اس کو کوئی دشمن وغیرہ ان کے خلاف کوئی ایسے کام نہ کر جائیں۔ تو اس وقت لوگوں نے یہ سوچا کہ ہر قبیلے والے جو ہیں، ہر خاندان والے وہاں سے ایک ایک بندہ ہر گھر سے لیں اور پھر ایک جماعت کی شکل میں جایا جائے تاکہ کوئی دشمن ان پر حملہ نہ کر سکے۔ ہاں، جب یہ لڑکی کو لے کر آئے، رخصتی کا ٹائم ہے، چونکہ اس نے زیور وغیرہ پہنے ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو ان کو خطرہ ہوتا تھا، تو اس طرح انہوں نے ہر گھر سے ایک بندے کو لے کر ایک جماعت کی شکل میں بھیجنا شروع کیا، تو پھر اس سے ایک وہ سلسلہ چل پڑا کہ جماعت کے بارات کی شکل بن گئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ امن و امان نہیں تھا اور مسائل کا سامنا ہوتا تھا، آج کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ بارات کا تصور لازمی ہے؟ یہ تو صرف ایک اپنے آپ کو دکھانے والی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے تک جو ہے نا ایک دولہے والے ہی ایک خاص قسم کی بسز وغیرہ کرواتے تھے، 1-2 بسیں کروا لی، اسی میں جاتے تھے، لیکن جب سے اب لوگوں کے پاس وسعت زیادہ آئی ہے، اب ہر بندہ اپنی گاڑیاں لے کر جانے لگ گیا ہے، تو اس کو پھر ایک بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے قافلے میں اتنی وہ چیزیں تھیں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس سے جو ہے نا عام طور پر جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ ان کی دل آزاری کر رہے ہو، مطلب جب ایسی چیزوں کو آپ رواج دیتے ہو تو اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ ہوتے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے، کتنی لڑکیاں ہوں گی جو بیچاری جن کے پاس اتنا نہیں ہے، اتنے اسباب نہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی، ان کے کتنے ارمان ہوتے ہوں گے کہ ہماری شادی میں بھی ایسی خوشیاں آئیں اور ایسی چیزیں آئیں۔ اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، مگر یہاں ہمارا وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے وصال اردو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نکاح اور معاشرتی مسائل میں گفتگو کر رہے ہیں. بارات، رخصتی، نیوتا، سلامی یا جس کو نیوندرا کہا جاتا ہے، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بڑی اچھی گفتگو ہمارے ساتھ کر چکے ہیں محترم جناب قاضی شفیق الرحمان صاحب اور مفتی عبدالرحمان مدنی صاحب، اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب. اس دوران ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا ہے چند ایک حضرات نے، اور انہوں نے اپنے اپنے سوالات پوچھے ہیں. ہم ان سوالات کو بھی ڈسکس کریں گے اور اپنے موضوع کو بھی آگے لے کر چلیں گے. ایک صاحب ہیں محترم جناب جہان زیب صاحب، انہوں نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. ہمارے کچھ علاقے ہیں جن علاقوں میں بارات سے پہلے جب دلہا رخصت ہونے لگتا ہے تو جو خواتین ہیں خاندان کی، ان خواتین کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پہ ملایا جاتا ہے. ایک مختصر سے ایک تقریب سمجھ لیں اس کو ہوتی ہے، اور وہ خواتین اپنی طرف سے اس کے جیب میں پیسے ڈالتی ہیں اور تعاون کرتی ہیں اور دعائیں بھی دیتی ہیں. اور لیکن میرے خیال میں کہ یہ ایک انتہائی غلط رسم ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اختلاط، مرد و زن کا اختلاط. اگر وہ دولہے کے جو عورتیں ہیں وہ اس کے محرم ہیں جی تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر غیر محرم عورتیں آتی ہیں تو لیکن ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ چیز تو متعین ہی نہیں رہے کہ کون محرم ہے کون غیر محرم ہے. آج کل جو غیر محرم ہے ان کو زیادہ محرم سمجھا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ دلہا کی جو کزنز ہیں، شادی میں سارا جتنا بھی کریکٹر ہوتی ہیں وہی کزنز ہوتی ہیں یا سالیاں ہوتی ہیں. یعنی جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں وہ خالازاد بہنیں کر رہی ہوتی ہیں، چچازاد بہنیں، تایازاد بہنیں، پھوپھیزاد بہنیں، اور سسرال کی طرف سے جتنا بھی کریکٹر ہوتے ہیں وہ سالیاں ہوتی ہیں یا پھر ان کی جو کزنز ہوتی ہیں، سارا انہی کے ہاتھوں میں سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس میں تو اختلاط سے بچنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا. تو اس میں جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ وہی اختلاط ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی شریعت میں اس طرح کی محافل کی گنجائش نہیں ہے کہ جس میں بے پردگی ہو. بے پردگی کی وجہ سے ایک اچھی بات نہیں ہے. ایک اور محترم ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا اور ایک میسج انہوں نے بھیجا ہے کہ مرد کو زیادہ بیک وقت زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، جبکہ خواتین کو بیک وقت زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس میں میرے خیال میں مختصر اگر آپ بتا دیں تو اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں اور تعدد ازواج میں ہم نے ایک مستقل پروگرام کرنا ہے انشاءاللہ. اس میں بنیادی طور پر جو سب سے بڑی حکمت ہے کہ قرآن پاک میں اور کہیں بھی ہمیں احادیث میں، اسلام میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ملتی ہے. تو جب اللہ اگر یہ چیز کوئی ایسی پسندیدہ ہوتی تو اسلام میں ضرور اس کا تذکرہ کیا جاتا. اور دوسرا اس میں جو خواتین کو بیک وقت کئی شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں اختلاف النسب مین بنیادی چیز ہے. جی بالکل. ایک مرد 4 خواتین کے ساتھ شادی کرتا ہے اور ان چاروں سے اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا باپ تو وہی ہے، ایک ہی ہے. نسب وہ نہیں ہوگا، ان کا خراب نہیں ہوگا، اور نہ ہی نسب میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوگا. لیکن ایک عورت کے اگر ایک سے زیادہ خاوند ہوتے ہیں تو اس میں نسب کا اختلاف ہوگا، بچہ کس کا ہے. تو اس چیز میں اور دوسرا پھر ایک غیرت کا معاملہ ہے، ایک غیرت کا انتہائی زیادہ غیرت کا معاملہ ہے. عورت اپنی محبت کو کہاں کہاں تقسیم کرے. بہرحال ایک انشاءاللہ اس پہ ہم نے مستقل موضوع ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. تیسرا ہمارا محترم خواص صاحب تھے جنہوں نے ہمیں سوال کیا ہے کہ سلامی یا نیوتا جو ہے اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ سلامی یا نیوتا جو ہے، جیسے کہ قاضی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک طرح سے ہر جگہ اس کے مختلف نام ہیں. نیوتا، نیندرا، نوید اور ہدیہ، تحفے، تحائف، سلامی، یہ مختلف نام ہیں. تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں تو بنیادی طور پر یہ ایک تعاون تھا. مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس کچھ گنجائش نہیں ہوتی تھی، شادی کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے تھے، تو اس میں وہ ارد گرد کے جو رشتہ دار یا قبیلے، دوست احباب ہوتے تھے وہ ان کو تعاون کرتے تھے. تو تعاون کر دیتے تھے تو پھر اس کو وہ لوگ واپس بھی کر دیتے تھے، جتنا لیا اتنا واپس کر دیتے تھے. تو اس طرح اس رسم کی یہ رسم ایجاد ہوئی. لیکن اب اس میں پھر بعد میں اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں آتی گئیں. اب لوگوں نے اس کو ایک قسم کا وہ ایک ضروری ایک قسم دھندا جسے کہتے ہیں، کاروبار سمجھ لیا کہ اب لوگ اسی پر توکل کر کے بیٹھ گئے کہ جی ہم جب ہماری شادی ہوگی تو ہم نے چونکہ دوسروں کی شادیوں میں 50,000 روپے نیوتے کے دیے ہوئے ہیں تو ہماری شادی میں 1 لاکھ جمع ہو جائیں گے تو پھر ہم شادی کر لیں گے. تو اس طرح کر کے اب اس کے اندر یہ خرابیاں آ گئیں. تو بنیادی طور پر یہ اگر ایک ہدیے کی نیت سے دیا جائے
اگر یہ ہدیے کے نیت سے دیا جائے تو پھر اس کو نہ ہی تو لکھا جائے، جیسے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اس کو لکھا جاتا ہے، چاہے ایک چھوٹی سی کچھ بھی چیز دی جائے، لفافہ دیا جائے، جو بھی دیا جائے اس کو لکھا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو واپس بھی کیا جاتا ہے، عام طور پر یہی رواج ہے۔ تو ہدیوں کو دینا اس نیت سے کہ اس کو واپس بھی لیا جائے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ المدثر کے اندر آتا ہے ولا تمنن، اس کے میرے خیال میں جی آپ فرمائیں جی، ولا تمنن تستکثر، کہ اس نیت سے کسی کے ساتھ احسان کرنا کہ تم زیادہ طلب کر سکو ان سے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ولا تمنن تستکثر، کہ اس نیت سے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو کہ اس سے زیادہ تمہیں ملے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے روکا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آتی ہیں جن کے اندر بہت سخت قسم کی ایک قباحت بیان کی گئی کہ تم ہدیہ دے کر اس کو واپس لو۔ جی بالکل، تو ہدیہ کو دے کر احسان کرنا ہے، جب کسی پہ احسان کرنا ہے تو احسان کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، احسان کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دینا ہے، اگر احسان کرنا ہے تو اس سے واپسی کی توقع رکھنا، یہ تو واپسی کی توقع رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ ہدیہ اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ واپسی بھی لے گا اور اس کو واپسی کرنے کی امید بھی کرتا ہے، اسے واپس بھی لیتا ہے، تو یہ گویا ایسے ہے جیسے کہ اس نے قے کر کے یا الٹی وغیرہ کر کے اس کو واپس چاٹ لیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو کتا جیسے الٹی کرتا ہے اس کی وہ چاٹ لیتا ہے، مطلب اس قسم کی قباحت بیان کی ہے۔ جیسے کوئی کتا قے کرتا ہے اور اس قے کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے، کتنا کبھی عمل ہے اور کتنا مکروہ ہے، طبیعت پہ کتنا گرام گزرتا ہے۔ تو ہدیہ دینے والا، اگرچہ ہدیہ دینے کا حدیث میں محبت کا ذریعہ ہے، یہ محبت کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں اس کے پیچھے جو قوت جو ہے وہ لالچ کی کار فرما نہ ہو، بلکہ محبت ہی کے لیے دیا جائے اور ریٹرن کی توقع اس سے نہ رکھی جائے، تو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن جو کچھ شادیوں میں دیا جاتا ہے وہ قطعی طور پر اس سے نیت کے ساتھ نہیں دیا جاتا، بلکہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن لوگوں کی اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ کسی کو ہدیہ نہیں دیتے۔ جی آخر اس کے پیچھے ایک ذہنیت کار فرما ہے نا، وہ اس لیے کسی کو ہدیہ نہیں دیتے کہ میں ہدیہ دے کے کیا کروں گا، کون سے میری اولاد ہے کہ اس کی شادی ہوگی تو اس نے مجھے واپس دینا ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی خرابی یہ بھی ہے کہ جب یہ ایک رسم ہے نا، اس کو جب سمجھا جاتا ہے، اس کی آپ خرابی دیکھیں کہ جو لوگ ہدیہ، یہ جسے نیوتا کہتے ہیں، یہ سلامی کہتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، تو وہ جب ان کو دعوت وغیرہ پر کھانے پر بلایا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک نہیں دو تین بندوں کو لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے تو پورے ہو جائیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ کیسی دعوت ہوئی آپ کی کہ جو بندہ جا رہا ہے وہ پیسے بھی دے رہا ہے، اس کے عوض میں کھانا کھا کے آ رہا ہے۔ تو یہ تو جس طرح ہوٹل میں انسان جا کے کھانا کھاتے تو ایسی ترتیب بن گئی ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہدیہ دینا ہے، لوگ شادی جن کے پاس اخراجات نہیں ہے، تعاون کرنے تو خاموشی سے ان کو دے دو، نہ لکھا جائے نہ اس کو واپس لیا جائے۔ جتنی بھی رسومات معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس کا متبادل حل بھی ہمیں دینا چاہیے تاکہ لوگ کسی متبادل کی طرف جائیں۔ اگر لوگ اس کو ضروری ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہر حال میں لینا ہے تو اس کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ قرض حسنہ لیں۔ جی قرض حسنہ لیں، باقاعدہ طور پہ قرض حسنہ لیں اور لوگوں کو کہیں کہ میں وقت کوئی متعین نہیں کرتا ہوں، جب میرے پاس گنجائش ہوئی میں آپ کو واپس کر دوں گا، اور اس کو بے شک لکھ لیں۔ اس کو تو لکھنے کا حکم ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا تو اس کو لکھ ضرور لکھنا چاہیے، اس کو لکھ لیں اور پھر وہ اتنا ہی دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے 1000 لیا اور اب 2000، اگر 1000 کے بدلے میں جس طرح قاضی شفیق الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ سود کی تعریف جو بتا رہے تھے وہ یہی ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے۔ تو اگر 1001 بھی دیں گے تو یہ نفع ساتھ 1 روپے نفع کھینچ کے لیا تو یہ سود میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا اگر یہ نیوتا یا نیندرا یا سلامی یا اس کی جو بھی نام دے دیں، اگر میرا خیال ہے کہ اس کو ضروری ہی سمجھنا ہے تو اس کو قرض کی شکل دے دیں اور قرض حسنہ کی شکل دے دیں کہ جب بھی میرے پاس گنجائش ہوگی میں اس کو واپس دے دوں گا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل اچھی صورتحال ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ہمیں حل بھی دینا چاہیے کہ ہم عام طور پر لوگ ہمارے اوپر، علماء کرام پر اور مذہبی لوگوں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ ہر چیزوں کو حرام کر دیتے ہو، آپ نے تو راستے ہی بند کر دیے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ نے اچھی صورتحال بیان فرمائی کہ ایسا کر لیا جائے کہ جب شادی کی موقع آئے تو جس کی شادی ہو وہ لوگوں کے پاس اپنے سب لوگوں کو پیغام پہنچا دے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کرو، چاہے آپ اسے سلامی کا نام دے دو، چاہے اسے نیوتا کا نام دے دو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ قرض حسنہ ہوگا آپ کی طرف سے، اور میرے پاس جب اس کی گنجائش ہوگی تو میں اس وقت اس کو ادا کر دوں گا۔ تو اس طرح اگر کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی صورتحال ہے اور ایسا کر لینا چاہیے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک حدیث روایت بیان کی جاتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولیمے کے لیے کچھ چیزیں نہیں تھیں،
تو تعاون کی ایک شکل وہاں میں ملتی ہے، صورت ملتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے کر آ جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کسی کے پاس ایک کھجور کا دانہ تھا، کھجوریں تھیں، کسی کے پاس ستو تھا، کسی کے پاس کچھ اور چیزیں تھیں، اس طرح ان کو ملا کر اور پانی کے ساتھ ایک ملیدہ سا اور اس کا ایک اس کو ملا کر ایک ایسی خاص حلوے کی طرح کی شکل بن گئی، اور اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ آئیے آپ آ کر یہاں پر اس کو کھا لیجئے۔ تو یہ ہمیں ایک تعاون کی صورت ملتی ہے کہ شادی کے اندر تعاون کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے اندر عام طور پر جو ایک شادی نہیں ہوتی ہیں، نکاح نہیں ہوتے ہیں، نکاح مشکل بن گیا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بغیر شادی کے لڑکیاں بیٹھی ہیں، لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی، مسائل کا سامنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر فلاحی ادارے چلائے جاتے ہیں، جن میں آپ یہ دیکھ لیں ہسپتال ہوتے ہیں، فری علاج ملتا ہے لوگوں کو، اور اسی طرح مدارس ہیں جن میں دینی تعلیم مفت ملتی ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک مقامات پر وہ جو اس کو پانی وغیرہ اور اس طرح کی جو دیگر سہولیات ہیں انسانوں کو پہنچانے کے لیے وہ لگائی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صاحب خیر لوگ جو ہیں اگر وہ اس طرح کا نظم کر لیں، اس طرح کے ادارے بنا لیں کہ جن کے اندر جو محتاج لوگ ہیں، جن کے پاس گنجائش نہیں ہے اور وہ طاقت نہیں رکھتے شادی کرنے کی، ان کی شادی میں ان کا تعاون کریں، تو یہ ایک بہت اچھی صورتحال بن جائے گی۔ اور اس سلسلے میں میرے خیال میں پاکستان کے اندر کچھ ادارے ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں، جو جہیز کے سلسلے میں، اب چونکہ بچیوں کو ایک ضروری سمجھ لیے گیا، ایک بنیادی طور پر ان کو چیزیں دینا، تو اگرچہ مطلب لازم نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک رسم ہے، اور مطلب رسم اس کو لازم نہ سمجھا جائے، اور اگر کوئی بندہ تعاون کرنا چاہے کسی ساتھ، دولہے کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اپنے گھر کے سامان خریدنے کے لیے، دلہن کے پاس بھی نہیں ہیں، اب دونوں بیچارے محتاج ہیں، تو ان کے تعاون کے لیے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کو سامان گھر کا دے دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی شکل ہے۔ اسی طرح اگر لڑکے جو ہیں جن کی شادی نہیں ہو سکتی، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی اگر ادارے بنا لیے جائیں اور ان کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کے لیے ان کو پیسے دے دیے جائیں، ان کی شادیاں کروا دی جائیں، تو اس سے معاشرے کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا فحاشی اور زنا کا جو کلچر ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کو توجہ کرنی چاہیے۔ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وہ زنجیریں ہیں جو ہم نے اپنے پاؤں میں خود سے باندھ دی ہیں، اور اب ان زنجیروں نے ہمیں اتنا جکڑ لیا ہے کہ ہم نکلنا چاہ رہے ہیں اور ہم نکل نہیں پا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ لوگوں کو ہمت کرنا پڑے گی، ورنہ معاشرہ اس میں زیادہ پھنستا چلا جائے گا، بہت زیادہ پھنستا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ بلکہ آ چکا وہ وقت کہ نکاح بہت زیادہ مشکل ترین چیز بن جائے گا۔ غریبوں کے ہاں تو تصور ہی ختم ہو جائے گا نکاح کا، اور معاشرہ فحاشی اور بے حیائی کی طرف جائے گا۔ تو اب اس کا ایک نقصان جو میری سمجھ میں آیا ہے، بہت ساری بچیاں اب گھروں سے بھاگنا شروع ہو گئی، اور بہت سارے شریف گھرانے ہیں جن کی شرافت ایک پورے علاقے میں مقبول عام ہے، ان کے بچے دوسروں کی بچیاں لے کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی بنیادی قوت یہی کار فرما ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بر وقت شادیاں نہیں کرواتے ہیں، اور ان رسوم میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اخراجات موجود نہیں ہوتے، بارات کے اخراجات موجود نہیں ہیں، صحرا بندی کے اخراجات موجود نہیں ہیں، گاڑیوں کی ڈیکوریشن کے اخراجات موجود نہیں ہیں، ہال بک کروانے کے، شادی کارڈز کے، مہندی کے، مایوں کے، ان کے اخراجات نہیں ہیں۔ یعنی شریعت کیا ہے اور ہم کس طرف چلے گی؟ تو قرآن پاک نے تو کہا ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اور کہ دین تو مکمل ہو گیا ہے، یہ بنیادی چیزیں تو ہم نے بعد میں گھڑی ہیں۔ اور پھر سب سے جو زندگی کو آسان بنانے کا نسخہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہے، اسوہ حسنہ میں ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی اتباع کو لازم کر لیں تو ہمارے لیے یہ مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں۔ تو بر وقت شادیاں کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس میں والدین بھی، اصل جو ذمہ داری ہے والدین کی بنتی ہے کہ وہ کوتاہی کے جو غلطی ہے اس کے قصوروار وہی ہیں۔ دوسری طرف سے ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ وہ ایک بچہ پڑھ جاتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے، اور بہت کچھ اپنے آپ کو وہ اپنی ایک تعلیمی قابلیت اور صلاحیت بنا لیتے، لیکن ان کو جاب نہیں ملتی۔ اس وقت ہمارے ساتھ مفتی مجیب الرحمان صاحب راولپنڈی سے کال پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نکاح اور معاشرتی مسائل پہ ہم اس سے پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ زحمت دے چکے ہیں۔ آج ہم نے جو اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کیا ہے نکاح اور معاشرتی مسائل میں، اس میں ہم نے بارات، رخصتی
اور سلامی، نیوتا، نندرا، اس طرح کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم شریعت کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی لحاظ سے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ بارات کی کوئی حیثیت ہے، نہ نیوتا کی کوئی حیثیت ہے، نہ سلامی کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ سخت ترین قسم کا گناہ ہے۔ جی مثلا ہمارے ہاں جو نیوتا کی رسم ہے، جی یہ نیوتا کی رسم تو دینے والے نیوتا دیتے وقت ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ہمارے گھر میں اس طرح کوئی موقع آئے گا تو اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا، جی اور دینے والا اسی نیت سے دیتا ہے اور لینے والے باقاعدہ اسی نیت سے دیتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے بندے بٹھا رکھے ہوتے ہیں جی جو باقاعدہ نام بھی لکھتے ہیں اور جو اماؤنٹ وہ دیتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، جی اور پھر نیکسٹ اگر کبھی کوئی موقع اس کو ریٹرن کرنے کا آتا ہے تو وہ اضافہ کر کے دیتے ہیں، جو کہ خالص 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 سود کی شکل بنتی ہے۔ جی کیونکہ جب لینے والا اس نیت سے لے رہا ہے کہ میں نے واپس کرنے ہیں، دینے والا اس نیت سے دے رہا ہے کہ بھئی میری جب کبھی اس طرح کی کوئی تقریب میرے گھر میں ہوگی تو اس کا ریٹرن مجھے ملے گا اور پلس ہو کے ملے گا، جی تو یہ قرض کی شکل بنتی ہے۔ اور کل قرض جر نفع فہو ربا، ہر قرض جو نفع لے کر آتا ہے وہ سود ہوتا ہے خالص۔ بلکہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے 21ویں پارے میں سورۃ روم کے اندر جو آیت ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال فلا یربو عند اللہ، اس آیت میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھا ہے کہ اس میں جس ربا کا ذکر ہے وہ ربا یہ نیوتا ہے جی جو خالصتاً حرام ہے، جی لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔ جی ہمارے ہاں کے اس موقع پر اس طرح کا جو بھی تعاون ہوتا ہے وہ تعاون ایک قرض کی شکل کا ہوتا ہے، جی اور اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ بھی پلس کر کے ہوتا ہے، جی جو کہ خالصتاً سود کی شکل ہے۔ جی جی اور سود آپ کو پتہ ہے کہ کس درجے کا کبھی ترین حرام ہے، جی جی اور کس درجے قرآن اور حدیث میں اس کی مذمت ہے، لیکن مفتی صاحب اور یہ ایسا سود ہے کہ مفتی جس کو صاحب سود سرے سے سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جی 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 میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شادی کے موقع پہ تعاون ہے اور عوام میں سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سود کی شکل اختیار کر گیا ہے، کیا اس کی کوئی جائز صورت ممکن ہے اس تعاون کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز سے لا علمی یہ نہ دنیا کے قانون میں عذر ہے اور نہ شریعت کے قانون میں عذر ہے۔ جی اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی ملک کے اندر رہتا ہے تو اس ملک کے قوانین سے آگاہی حاصل کرنا یہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جی اگر وہ جہالت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے کوئی قانون شکنی کر دیتا ہے، جی کسی قانون کو توڑ دیتا ہے، تو وہ کسی جگہ بھی وہ یہ لاجک نہیں پیش کر سکتا جی کہ چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا میں نے اس لیے کر دیا۔ جی جی ایسی ہی شریعت کی نظر میں بھی کسی چیز سے لا علم ہونا یہ شریعت میں بھی عذر نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں بھی یہ عذر نہیں چل سکے گا۔ جی جی جس طرح کسی ملک کا شہری ہونے کے لیے اس ملک کے قوانین سے آگاہی ضروری ہے، اسی طریقے سے مسلمان جو ہے اس مسلمان کو اسلامی زندگی کے لیے بھی اسلامی قوانین کا جاننا ضروری ہے۔ بہت اچھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ بھئی ہم غمی اور خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح تعاون کریں، تو تعاون کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اور ان میں سب سے بہترین شکل یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کریں تو اس کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر کسی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے اور جب آپ کے ہاں کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے اور وہ آپ کو آ کے دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے یا واپسی کی نیت سے دیا ہے، یہ تو پتہ وہاں پہ چلے گا جب آپ کا رد عمل سامنے آئے گا کہ اگر آپ وہاں پہ اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آپ اس کو نہیں لیتے، اور اگر آپ کو کوئی اس رسم یا اس رواج کی طرف متوجہ کرتا ہے تو آپ اس کی تردید اور مذمت کرتے ہیں، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعاون یعنی جو مالی تعاون ہوتا ہے وہ عموماً ایسے مواقع پر دیکھنے میں آیا ہے کہ غریبوں کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ یہ تو سارا تعاون امیر ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، جس طریقے سے کاروبار اور بزنس کے اندر امیر لوگ کاروبار کرتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار بینکوں سے قرضے لیتے ہیں اور وہ اپنے کاروبار کو چمکاتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ جو رسم ہے یہ یہاں تو غریبوں کا سرے سے نمبر ہی نہیں آتا۔ یہ تو جو اچھے خاصے سرمایہ دار اور امیر ترین لوگ ہیں ان کے ہاں یہ کبھی رسم چلتی ہے جہاں اس طرح کے باہمی تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لاکھوں روپیہ قرض لے کر
اور اگر قرض نہ بھی لیں کسی کو، خود اللہ نے وسعت دے رکھی ہے مالی اعتبار سے، تو وہ خود اپنی جیب سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہ ولیمہ کر رہا ہے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ لوگوں سے اس نام پر جو ہے وہ تعاون وصول کرتا پھرے، جبکہ اس میں اتنی قباحتیں بھی ہیں، اور ان قباحتوں کی یعنی جہاں بھی ایسی کوئی چیز آ جائے کہ جس میں شرعی طور پر کوئی چیز ممنوع ہو اور پھر وہ چیز رواج میں بھی شامل ہو جائے، اور اتنا سخت اس کا رواج ہو جائے کہ لوگ اس کے ترک کو عیب سمجھنا شروع کر دیں، تو وہاں تو غیر ثابت شدہ چیز تو دور کی بات ہے، اگر کوئی چیز مستحب اور سنت غیر مؤخدہ کے درجے میں ثابت ہو اور اس کا التزام اتنا شروع ہو جائے کہ اس کے ترک کو لوگ عیب سمجھنا شروع کر دیں، تو اس کا ترک بھی لازم ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دینا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ یہ جائے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور جس کے بارے میں علماء اکرام اور مفتیان اکرام اور ہماری شریعت جو ہے، یقیناً مفتیان اور علماء اکرام شریعت کے ہی بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تو شریعت کی روشنی میں وہ اس چیز کو ممنوع قرار دے چکے ہیں کہ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے، تو اس چیز کو پھر ہم کسی بھی ہیلے سے اگر جائز قرار دینے کی کوشش کریں تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی چیزیں ہوگی جو کہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، ان بہت ساری رسومات نے معاشرے میں نکاح کو مشکل کر دیا ہے، اس کا کوئی آسان سا حل کیا تجویز کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، اسلام کی نظر میں جو سب سے آسان کام ہے وہ نکاح جی، اور سب سے جو مشکل کام ہے وہ زنا ہے جی۔ ہم کہتے ہیں کہ شادی بغیر نقطوں کے ہو، شادی جو ہے وہ بغیر نقطوں کے ہونی چاہیے شادی جی۔ شادی پہ یہ جو 3 نقطے ہیں جی، یہ بہت ساری مشکلات پیدا کرتے ہیں، اگر ان 3 نقطوں کو ہٹا دیا جائے جی جی تو شادی بغیر نقطوں کے شادی، یہ اسلام کی اصل تعلیم ہے، اور اصل اسلام کا جو مزاج ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں وہ یہ ہیں کہ شادی انتہائی سادگی سے ہونی چاہیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، میری اور تمام مومنوں کی جو ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خیر و برکت والی شادی وہ ہے ایسرھا مؤونۃ، جس میں مشقت کم سے کم ہو، جس میں آسانی ہی آسانی ہو، جس میں مشکلات کم سے کم ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ برکت والی شادی ہے، سب سے زیادہ۔ اب یہ چیزیں ہمارے ہاں چونکہ جو بیرا روی کو فروغ مل رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ نکاح کا مشکل ہونا ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، کہیں جہیز کی لعنت کو لازم قرار دیا ہے، کہیں ولیمہ کرنے کو اور بڑا ولیمہ کرنے کو بہت ضروری یعنی سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سرمایہ دار صحابی کو ارشاد فرمایا تھا جب ان کی شادی ہوئی، تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جب نکاح ہوا تھا حضرت صفیہ بن حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر میں تھے، اور سفر میں ہی آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اور سفر میں ہی شب زفاف ہوئی، اور شب زفاف گزار کے جو ولیمے کا مسنون دن تھا، یعنی شب زفاف گزرے تو اگلے دن ولیمہ ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس جو کچھ بھی کھانے کو ہے یا پینے کو ہے وہ لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ تو کوئی ستو لے کے آ گیا، کوئی کھجوریں لے کے آ گیا، کوئی پانی لے کے آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا حسن منگوایا، اور منگوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی ڈلوایا، اس میں ستو ڈلوائے، اس میں آپ نے کھجوریں ڈلوائیں، پھر اپنے دستے مبارک کے ساتھ ان سب کو مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد فرمایا لو یہ میرا ولیمہ ہے، کھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ سے نے تو اس طریقے سے ولیمہ کیا اپنا۔ اب یہ ولیمہ کہ جس میں کھانے والے خود اپنے گھروں سے لے کر آئے، یہ آپ نے نمونہ بتایا کہ شادی بھی ہو سکتی ہے، بالکل سادگی، انتہائی سادگی، ایک پیسے کا بھی کوئی خرچہ نہیں۔ جی بہت اچھی۔ تو اگر آج بھی نکاح کو آسان کر دیا جائے تو یہ جو بیرا روی ہے اور اس وقت معاشرے میں جو فحاشی اور اوریانی فروغ پا رہی ہے، اس کا سبب ہو سکتا ہے، جزاک اللہ، بشرطے کہ ہم نکاح کو آسان کر دیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور ہمارے
ناظرین اور سامعین کے لیے بہت ساری قیمتی معلومات آپ نے فراہم کی، بڑے اچھے مسائل آپ نے بیان کیے۔ مفتی صاحب کی گفتگو میں چند ایک جو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، خصوصی طور پہ جو ایک آسان سا حل بتایا کہ شادی کو سادی بنا دیں، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے سادگی۔ دیکھیں صرف شادی ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو ہم سادہ اگر بنا لیں تو ہمارے لیے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ تو ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن، لباس، گھر، کھانا پینا، سفر میں جانا اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، نمازیں پڑھنا، عبادات ادا کرنا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا، ہر موقع پر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سادگی ملتی ہے۔ تو اب دیکھیں اب کھانے کے اندر ہمارے ہاں کیا ہو گیا کہ اس وقت کتنے ایسے ہمارے کتنے اسلامی ملک ہیں اور کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر کتنی کھانے جو بچا ہوا کھانا ہے، کتنا کھانا بچ جاتا ہے، اس کو ضائع کیا جاتا ہے، اور بہت سی دوسری چیزیں ہیں ان کو ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم فضول خرچی اور اسراف پر اگر کچھ بات کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید رہے گی کہ فضول خرچی، چونکہ یہ ساری جو رسومات ہیں ان کے اندر سب فضول خرچی، ان بنیادی جو ان کے اندر قباحت ہے وہ فضول خرچی کی ہے، کہ چونکہ ان کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے، باقی معاملات بھی شریعت کے خلاف ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو چیز ہو رہی ہے وہ فضول خرچی، اسراف ہو رہا ہے۔ جی اسراف ہو رہا ہے۔ تو اسراف کہتے کسے ہیں؟ تو اگر اس کو ہم دیکھا جائے تو اسراف کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جانا۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ اسراف کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ کہا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کے علاوہ کہیں اور خرچ ہو تو وہ اسراف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اسراف کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جو پیسہ ناحق کہیں خرچ ہو وہ اسراف ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز نہیں لگنی چاہیے تھی، اس سے کم میں گزارا ہو سکتا تھا، آپ نے وہ چیز جان بوجھ کر خریدی، جان بوجھ کر وہاں پر پیسہ لگایا، تو یہ اسراف ہے۔ اور اسراف کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں اور انسانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہیں، جمالیات جسے ہم کہتے ہیں، جو اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کے استعمال سے منع نہیں کیا، اچھی چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو زینت کی چیزیں ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہو، ان کو آپ لے سکتے ہو، اور آپ کھاؤ، جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سے کھاؤ، جو اللہ کی نعمتیں مشروبات کے طور پر دی گئی آپ ان کو پیو، لیکن آپ اسراف نہ کیجیے، آپ اسراف نہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر اسراف کے سلسلے میں ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر ایک اعتدال کی کیفیت کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم اپنی جو ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی بخل نہ کرو۔ ایک طرف اسراف کی نفی کی، اسراف کی بھی حوصلہ شکنی ہے، اور بخل اتنا بھی کنجوس نہ بن جاؤ کہ آپ کے بچے بھوکے مرتے رہیں، آپ ان کو اچھا کھانا نہیں دے سکتے، آپ ان کو اچھی چیزیں نہیں، اچھا لباس نہیں مہیا کر رہے، اور نہ ہی آپ ان کو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ بھی بخل ہو جائے گا، کنجوسی ہو جائے گی، بلکہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ اپنے گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی بخل نہ کرو، اور نہ اسے اتنا کھول دو کہ بعد میں تمہیں پریشانی آئے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور صحابہ کرام کی جو زندگی تھی۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن کیا ہے ان کے پاس جو کپڑے ہیں ان میں پیون لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ تحائف بھیجتے تھے آپ گھر میں بالکل نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک دن تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خزانہ آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور انہوں نے فوراً تقسیم کر دیا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں نمونے ملتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے بڑے تاجر تھے، اس زمانے کے مالدار آدمی تھے، لیکن اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیا جائے کہ ان کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ تھا، لیکن مسلمانوں کی محبت میں، فقراء اور محتاجوں کی محبت میں وہ خرچ کرتے تھے۔ تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ضرورت کی بقدر استعمال کریں
اور جو ضرورت سے زائد ہو وہ فضول خرچی نہ کریں ہم، بلکہ ضرورت سے زائد جو ہے وہ لوگوں کی ہمدردی اور لوگوں کے تعاون میں ہم اس کو صرف کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کر لیں گے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ساری کی ساریاں برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے اور بچوں کے نکاح نہیں ہو رہے، دعائیں کر لی جائیں یا بچوں کے تعاون کر لی جائے، جہیز پورا نہیں ہو رہا، یہ ساری کی ساری رسمیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو بنیادی طور پر ہمیں قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور جو ہدایات ہمیں قرآن و سنت میں ملی ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس طرح جو معاشرہ پرسکون اور پرامن رہ سکتا ہے۔ بہت اچھی، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بہترین حل تجویز کیا ہے ان معاملات کا۔ ناظرین محترم، نکاح ایک آسان ترین عمل ہے اگر اسے آسان کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آسانی سے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے انعقاد پہ کم سے کم خرچ کیا جائے، یعنی آسان ترین نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ اور آج ہم نے نکاح کو مشکل ترین چیز بنا دیا ہے، اس کا انعقاد انتہائی مشکل ہو گیا۔ جس کے پاس مال دولت ہے اس کی فضول خرچیوں کی وجہ سے غریب کے لیے ایک مشکل بن گیا، اور غریب بیچارہ چونکہ ان اخراجات کا بندوبست نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی اولاد گھروں میں جوان ہوئی اور بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے، اور ان کا جرم صرف اور صرف یہ ہے کہ ان رسومات کے لیے ان کے پاس اخراجات موجود نہیں ہیں۔ وہ کون سا معاملہ ہے جس کا شریعت کے اندر حل موجود نہیں ہے؟ شریعت ہر معاملے کے حل میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں شریعت نے ہر چیز واضح طور پر بیان کر کے بتائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ معاشرے میں پائی جانے والی بہت ساری رسومات جو ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جس طرح آج علماء کرام نے ہماری رہنمائی کی۔ ان میں خصوصی طور پہ ایک جو رسم ہمارے ہاں بارات کے وقت پائی جاتی ہے وہ ہے نیوتا، نیوندرا، یا اس کو اسلامی یا جو بھی کچھ دلہا کے ساتھ یا دلہا کے اہل خانہ کے ساتھ جو تعاون کیا جا رہا ہے۔ آج علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک سود کی شکل ہے، چونکہ یہ واپسی کی نیت سے دیا جاتا ہے، اور ہدیہ کبھی واپسی کی نیت سے نہیں لیا جاتا، نہ دیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے واپسی کی نیت سے دیا جانے والا ہر وہ تعاون وہ ہدیہ نہیں رہتا، بلکہ وہ سود کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جو قطعی طور پر حرام ہے، اور سود کھانے والے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت قرار دی گئی ہے، اور بہت زیادہ وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں۔ نکاح آسان ہے، اس کو آسان بنائیں، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، کسی کی ناک نہیں کٹتی ہے۔ معاشرے میں آپ کی جو ہے وہ عزت کم ہو جائے گی، شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے ناک کٹتی ہے تو کٹوا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ سر بلند ہوں گے، آپ کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے۔ معاشرے میں اگر آپ کی بے عزتی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ خوشی کے ساتھ اس بے عزتی کو قبول کر لیں کہ میں نے اللہ کے لیے یہ بے عزتی قبول کر لی۔ قرآن مجید میں اہل اللہ کی ایک بڑی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کی، لا یخافون لومۃ لائم، کہ دین کے اوپر عمل کرنے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم شریعت کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز شریعت ہمارے سارے معاملات کا حل بھی بتاتی ہے، اور شریعت میں تمام معاملات کا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہفتے کے بعد اسی وقت انشاءاللہ العزیز دوبارہ اسی موضوع کو لے کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔